ویلکم بیک فرام دا بریک. ماروی میمن ایک ہینڈز آن پولیٹیشین ہم نے کراچی میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی سوشل ایشو ہو, اکنامک ایشو ہو, ٹریڈ یونین کا ایشو ہو, کراچی پریس کلب میں اگر وہ ایشو ریز ہوگا تو ماروی میمن وہاں ہوں گی اور شانہ بشانہ ساتھ بیٹھیں گی, کھڑی ہوں گی, تقریر کریں گی. وہ ساری چیزیں وہ کرتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین کریں. اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ان کے جیسے سیاستدان اور آگے نہیں آتے. یہ تو خیر ان کو تھوڑی سی خراج تحسین میں نے پیش کی. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پورے شو میں ماروی میمن نے یہ ایکسپلین کیا کہ انہوں نے پی ایم ایل نون کیوں جوائن کی. ہم نے کوشش کی کہ وہ یہ بھی بتائیں پی ٹی آئی کیوں جوائن نہیں کی, لیکن اس طرف وہ جانا نہیں چاہ رہی تھیں. اب میں چاہوں گا مس میمن آپ سے پوچھوں کہ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا آپ نے کیوں پی ایم ایل نون جوائن کی, لیکن نواز شریف صاحب بہت بڑے, میرے خیال سے تقریباً سب سے بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کے, انہوں نے آپ کو کیوں لیا؟ کیا سندھ میں ایک وہ چاہتے ہیں کہ مزید پینیٹریشن ہو, یوتھ میں چاہتے ہیں, کیا وہ ایک اپنا سافٹر امیج دکھانا چاہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ پی ایم ایل نون کے لیے اس میں کیا ہے اس سودے میں؟ یہ تو آپ انہی سے پوچھیں, میں ان کے بہاف پہ تو آبویسلی جواب نہیں دے پاؤں گی, لیکن آئی تھنک جو ایک میری رسپانسبلٹی ہوگی ایز پاکستان مسلم لیگ نون ممبر وہ یہی ہوگی کہ جس ڈائریکشن میں پارٹی جا رہی ہے اس میں جس ڈائریکشن میں کنٹریبیوٹ ڈسکس کیا انہوں نے. جی ایبسولوٹلی سارے صوبے ڈسکس ہوئے. غوث علی شاہ صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے, کیونکہ عمران خان تو آپ کہتی ہیں سندھ نہیں ڈسکس کرتے, وہ تو کہتے ہیں فالو اے پروونس ہے آپ کہتی ہیں. تو آپ بتائیں نواز شریف صاحب نے سندھ کی کیا بات کی؟ میاں صاحب سندھ میں خود جاتے بھی ہیں اور وہاں جلسے بھی انہوں نے کیا, وہاں ان کی کافی بیک اینڈ فورتھ کافی ایکٹیویٹیز بھی رہی ہیں فلڈ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی. پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی آبویسلی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. سینسٹیوٹیز جو ہر پروونس کی ہیں وہ آبویسلی ان کی زیادہ ہیں کیونکہ ہی از بن اے پولیٹیشین فار سو لانگ, ہی از بن ٹوائس پرائم منسٹر. ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. میری جو بھی مجھے جہاں بھی میں سرو کر سکوں گی اپنی عوام کے خاطر وہ میں وہاں کروں گی, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ کے پی ہو, چاہے وہ جی بی ہو. جی بی بھی ڈسکس ہوا, اے جے کے بھی ڈسکس ہوا, بلوچستان, پورے ملک کی بلوچستان کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں میں سندھ کی باتیں نہیں میں پورے اس لیے کر رہی ہوں بیکاز ایک پورے آپ سندھ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں سندھ کا حاضر ہے, میں سندھ کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں. دیکھیں سندھ میں ایک پوری کی پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بیٹھی ہے. ان سے میری آج بھی ملاقات ہوئی اور پہلے بھی دھرنوں میں بھی وہ ملتے رہتے تھے اور وہ سپورٹ کرتے رہتے تھے. جن دھرنوں کی آپ نے بات کی وہ تو کراچی پریس کلب کے علاوہ کافی مشکل حالات میں گھوٹ کی اور دوسری سائڈ پہ بھی ہم بیٹھے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اور ان کے جس طرح سے آج ویسے تو پورے پاکستان سے آئے ہیں, لیکن جو جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن جو سندھ میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ریاکٹ کیا, باقیوں نے بھی بڑا خلوص سے ریاکٹ کیا, پنجاب سے بھی اور ہر جگہ سے کالز آئی ہیں اور ایس ایم ایسز آئے ہیں. ایکسپیکٹیشن ضرور ہے, میں آ رہی ہوں میں اس پہ آ رہی ہوں, تھوڑا تحمل, کہ ایک ویکیوم ڈیفینیٹلی ہے سندھ میں. وہ ویکیوم کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں صرف بیڈ گورننس ہو رہی ہے. وہاں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑی گڈ گورننس مل جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی عوام یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ جو ان کے حقوق ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں, جو پروونشل اٹانومی کے کانسیپٹس ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. مطلب یہ کہ ان کے ساتھ وہ ساری دھاندلیاں نہیں ہوں جو پچھلی حکومتوں میں ہو رہی ہیں, کہ لوکل لوگوں کو جابز ملیں, کہ لوکل لوگوں کو ترجیح ملے اور ان کو ان کے حق ملے, کہ ان کی کچھ بنیادی سہولیات ہیں. وہ کوئی نیوکلیئر چیزیں نہیں مانگ رہے, وہ کوئی نیوکلیئر سائنس آپ سے نہیں مانگ رہے, وہ اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں, وہی ان بیچاروں کو نہیں مل رہا. تو وہ اگر گڈ گورننس کے ذریعے مل جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالنا کوئی نیوکلیئر سائنس نہیں ہے. وہ لوگ اس وقت سندھ میں کمپرومائز کس پہ ہو رہا ہے؟ جو کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہی حکومت میں منسٹرز ہوں یا جو بھی حکومتی سارے اہلکار ہیں, ان کے رضامندی سے وہ کرمنل جا کے نہ صرف بھتے لیتے ہیں, ڈاکو, دھاریل, جس طرح سے جا کے قبضے کرتے ہیں اور جس طرح سے کڈنیپنگز بڑھ گئی ہیں. تو وہ سارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے شوز پہ. اس کے اوپر قابو کون کر سکتا ہے؟ ایک بات بتائیے جس کا ڈسکشن پہلے ہو نہیں سکتا تھا. ایک ایکسپیکٹیشن ہے, میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں. کون منہ دے گا سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو لٹ پھر لگی ہوئی ہے؟
लुट फुट लगी हुई है सिंध में पीपल्स पार्टी की और उनकी जो साथ मिली हुई जमातें, कोई बड़ी जमात ही दे सकती ना, मारवी मेमन अकेले तो नहीं दे सकती, या कोई छोटी सी मूवमेंट अकेले तो नहीं दे सकती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो एक बहुत बड़ी जमात है वो जाके टैकल करे ये इशूज और वो एक ऑल्टरनेटिव बने सिंध के लोगों के लिए। सही, वो टैकल जब करेगी जब आपके जैसे लोग जो कि सिंध सेंट्रिक बात करेंगे विद इन द पार्टी, सिंध सेंट्रिक यानी कि सिंध को इंपॉर्टेंस देने की बात करेंगे, इंटरनल इशूज़ की बात करेंगे, तो वो अगर आपकी सुने। सवाल आपसे ये है कि आपने जो शुरू हुई आपकी सियासत वो एक डिक्टेटर के दौर में, उसके बाद आपने जो अगली मेजर पार्टी के साथ आपकी लिंक्स हुई वो भी एक इमरान खान साहब की पार्टी, यानी कि वो जमहूरी तो उसको नहीं कह सकते उसकी लीडरशिप को, और फिर अगली पार्टी जो आपको नसीब हुई जिसको आपने आज ज्वाइन किया उसमें नवाज शरीफ साहब, वो उनके भाई भी, मतलब इस जमहूरियत तो इन पार्टीज़ के अंदर कोई सर फहरिस्त चीज़ नहीं है। एक्सटर्नली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनली नज़र नहीं आती, ये जागीरें हैं। आप समझती हैं कि आपको इससे प्रॉब्लम होगी कि मारवी मेमन साहिबा खड़ी हुई कह रही है सिंध में ये, सिंध में वो पंजाब की रोटी बना रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि एक तरतीब से चीज़ें चल रही हैं, एक प्रोसेस है, सिंध की अपनी क़यादत है, सिंध की अपनी क़यादत वहाँ डिसीजंस ले रही है। मैंने तो हर सूबे में सिर्फ जो भी मेरा रोल होगा असिस्ट ही कर रही होंगी मैं, उनकी अपनी क़यादतें बैठी हुई हैं, उनकी अपनी क़यादतें फैसले करेंगी, एक पूरी सिस्टम है, उस सिस्टम को कोई डिसरप्ट करने नहीं जा रहा। उस सिस्टम के टॉप पे जो लोग हैं उनको कोई डिसरप्ट कर भी नहीं सकता। सवाल ये था कि इन पार्टीज के अंदर जमहूरियत अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आवाम चाहे, एक सेकंड, अगर आवाम आज डिसाइड करे कि उनको कोई और कायद चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहिए, तो वो हो सकता है, लेकिन इसी अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब को कायद बनाया है, वो चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने और वो कायद हों इस पार्टी के, तो वो एक जमहूरी अमल है। जिस वक्त ये चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे वो चेंज कह रहे हैं आपका नाम मारवी शरीफ नहीं है, तो फिर इस पार्टी में आपकी कितनी सुनी जाएगी, वो ये कह रहे हैं। It's a very professional situation, professionally run party. सबकी जहाँ तक मैंने देखा है सुनी जाती है। अगर आप किसी लॉजिक से बात करेंगे तो सुनी जाएगी ना। This is not a question of कि मेरा सरनेम क्या है। नहीं, सरनेम का क्वेश्चन नहीं है शायद, लेकिन हैदराबाद का इशारा ये और मेरा सवाल ये कि काबिल बहुत हो, ख्वाजा साद रफीक बहुत काबिल, जावेद हाशमी बहुत काबिल। आपको पता है कि किसने सबसे ज्यादा मुझे इनकरेज किया इस पार्टी में आने के लिए? मेरे भाई ख्वाजा साद रफीक साहब ने। तो ख्वाजा साद रफीक साहब इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पार्टी। अगर उनकी नहीं सुनी जाती इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पार्टी, लेकिन उनकी टेलीविजन इंपॉर्टेंस और पब्लिक अपील हमजा शहबाज के बराबर, वो बच्चा हो वो शहबाज शरीफ, यानी मारवी साहिबा उनकी इतनी बड़ी सियासी हिस्ट्री है। और देखिए मैंने जो कुछ भी देखा है, अब आप खामा वही प्रोपेगेंडा शुरू करें, मैंने तो वो चीज़ें नहीं देखी ना, मैंने वो प्रोपेगेंडा सुना भी था, मैंने असलियत भी देख ली है। जिस तरह से हर जो है सीनियर लीडरशिप की बात सुनी भी जाती है और वजन भी दिया जाता है, उसी से मैं इंप्रेस हुई हूँ ना कि ये प्रोपेगेंडा बाहर का मेरे पे तो नहीं चला। आई डेंट बिलीव, आई मीन बाहर से तो यही चीज़ें लगती हैं, जब आप अंदर जाके माहौल देखते हैं तो वो तो कुछ और ही बरक्स है। ऐसी तो मैंने कोई इन्वायरमेंट देखी नहीं। जब आप कोई लॉजिकल बात करेंगे और आप एक सिस्टम के तहत करेंगे, सिस्टम है वहाँ, सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई हैप्पैज़र्ड सिचुएशन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, सुलझी हुई टीम है, समझदार टीम है, मैच्योर टीम है, काबिल टीम है। मिस मेमन ये बताएं कि आप सिंध में जब वोट लेने जाएंगी पीएमएल नून के लिए और आपको वो एक बात कही जाएगी जो अनफेयर है लेकिन कही जाती है, आप मानेंगी कि ये तो पंजाबी पार्टी है, अगर आप किस तरह सिंधी अवाम को किस तरह ये बावर कराएंगी बात कि नहीं ये पंजाबी पार्टी नहीं पाकिस्तान की पार्टी है, या आपके लिए वो कुछ करेगी जो ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है सिंध में, बताइए क्या ये पीपल्स पार्टी ने ही फैलाया है। आई थिंक इसके लिए जो मेन इश्यूज हैं सिंध के, उन पे बहुत क्लियरली सिंध की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि यही वो पार्टी है जो आपके मेन इश्यूज पे बात भी कर रही है और जो आपका साथ भी दे रही है, और वो भूली नहीं है आपको। तो जब उनको नज़र आ जाएगा कि उनके जो कोर इश्यूज़ हैं उस पे वो आप उनको एतमाद में ले लेंगे, तो सिंध की आवाम बड़ी समझदार भी है और जो है खुलूस भी है उनमें, और वो अगर कोई अच्छा काम उनके लिए करता है तो वो गैर नहीं है। उनकी सिंध की क़यादत सिंधी है, सिंध की क़यादत कोई गैर नहीं है।
غوث علی شاہ صاحب سن آف سوئل ہیں, اور ان کے ساتھ باقی سلیم ضیاء صاحب اور سارے جو ہیں ادھر ہی کے لوگ ہیں. میں ابھی ساری ٹیم کو نہیں جانتی, لیکن اسٹیبلشڈ ان کی ایک سچویشن ہے. میں تو نئی آئی ہوں ایز کارکن, میں تو صرف اسسٹ کروں گی. ایک اور سوال کہنا چاہ رہی ہوں, آپ ایک میرے خیال سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کانفیڈنس میں تو لے سکتے ہیں. آپ ایک رورل بیس بنانا چاہیں گی اپنی سیاست کا, جو آپ بنانے میں کامیاب بھی ہو چکی ہیں. آپ کافی پاپولر پولیٹیشین ہیں تھٹا کے علاقوں میں, آپ نے کافی اپنے ریزرو سیٹ کے فنڈز جو ہیں وہ بھی استعمال کیے تھے, آپ نے لوگوں کو حقوق دلانے کی کوشش کی, آپ نے 7-7 8-8 دن کے دھرنے کیے ہیں روڈز پہ. لیکن ماجد صاحب یہ رورل بیس سیاست ہے, یہ کیپٹلسٹ سرمایہ دار پارٹی ہے پی ایم ایل نون. یہ جب کراچی آتی ہے تو کراچی کے تاجروں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم ٹیکس ریٹ صحیح کریں گے, ہم آپ کے لیے ٹیکس کلیکشن جو ہے ہم زیادہ ایسے کریں گے, ٹیکس ریٹ کم کر کے. ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے, نہیں میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, سوال تو سن لیں آپ. سوال یہ کہ وہ کہتے ایسے ہیں کم اس لیے کریں گے, اس لیے جو یہ ایگریکلچرسٹ ہیں جو بچے جا رہے ہیں ٹیکس سے, ان پہ ٹیکس لگائیں گے. سوال پھر یہ بنتا ہے کہ ایک اربن ایک رورل بیس لے کے آپ ایک اربن بیسڈ پارٹی جو جس کی روٹس اربنائزڈ کیپٹلزم ہے, آپ کے لیے ایک تضاد نہیں ہوگا؟ آپ اپنے گاؤں واپس جائیں گی, وہاں پہ لوگوں کے اوپر افیکٹ آئے گا ایگریکلچر ٹیکس کا. یہ ایک یہ جو کویشچن آپ نے پوچھا ہے, ایک پروپیگینڈا ایک سندھ کے لوگوں کے دماغ میں اگر ہے تو اچھا آپ نے پوچھ لیا, ابھی میں کلیئر کر لیتی ہوں. یہ نہ کوئی انڈسٹریل جماعت ہے, نہ کوئی ایگریکلچرلسٹ جماعت ہے. یہ جو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں کی جماعت ہے, رائٹ. تو اگر کوئی بھی پالیسیز ہوں گی سب کے لیے ہوں گی, صرف ایک طبقے کے لیے نہیں ہوں گی. لیکن ایک چیز میں مجھے فرق نظر آیا اور میں وہ واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں. مڈل کلاس لیڈرشپ پہ بھی بات ہوئی کہ کون سب سے زیادہ ان کو آگے لے کے آتا ہے. بڑے ہمیں جو ہے بھاشن ملتے ہیں کہ ایک فیشسٹ قسم کی پارٹی سندھ کے پروونشل کیپٹل میں بیٹھی ہے, وہ لے کے آتی ہے اپنے جو ہے مڈل کلاس کو. تو آپ یہ بھی سن لیجئے کہ سب سے زیادہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت اسمبلیز میں جو رینٹڈ گھروں میں ہیں وہ بھی اسی جماعت سے, آج مجھے یہ بھی پتہ چل گیا. لیکن اس کے علاوہ آج بات ڈیفینیٹلی آج بھی ہوئی اور کافی دفعہ ہوئی ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کو سامنے لے کے آنا چاہیے, چاہے وہ رورل سائڈ پہ ہوں چاہے وہ سٹیز میں ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہر پارٹی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ نئے لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آ کے کروڑوں ڈال سکیں, تو اگر اس قسم کے اچھے کینڈیڈیٹس کو یہ پارٹی چانس دے گی, اور ان کی قیادت کی یہ خواہش ہے اور بہت کلیئرلی انہوں نے کہا کہ اچھے لوگ آنے چاہیے, ینگ لوگ آنے چاہیے, اور اچھے کینڈیڈیٹس اس طرح کی مڈل کلاس کے آنے چاہیے. یہ تو ایک بہت میرے لیے, کیونکہ میں نے یہی وعدے ان 2 مہینوں میں سندھ کی عوام کے ساتھ کیے تھے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک دن ہو. تو میں اگر اس پلیٹ فارم کے ذریعے سندھ کی عوام کو وہ وعدے میں پورے کر سکتی ہوں, یہ بات نہیں بالکل پورے پاکستان کی پارٹی بننا صحیح, پاکستان کی پارٹی بننا بالکل چاہے گی. لیکن یہ بات پھر حقیقت پہ کھڑی ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب کے سینٹرل پنجاب ناردرن پنجاب بیسڈ پارٹی ہے, تو لہٰذا وہاں پہ کیونکہ انڈسٹریلسٹ ہولڈ ہے, وہاں پہ کیپٹلسٹ تاجروں کا ہولڈ ہے, لہٰذا ان پارٹیز کے فنڈنگ اور ان پارٹیز کے نظریات, اور غلط نہیں ہے یہ نظریات, لیکن وہ ٹورڈز کیپٹلسٹ ہے. یعنی وہ سرمایہ دار جو کہ دکاندار یا انڈسٹری چلانے والا, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, یا انڈسٹری میں کام کرنے والا لیبر, فیصل آباد ان کا گڑھ ہے بالکل. لیکن پھر وہ ایگریکلچرلسٹ کے اوپر درست طریقے سے انکم ٹیکس لگانے کی جب کریں گے, تو آپ کے جو تھٹا نما علاقے ہیں وہاں پہ تو ایگریرین اکانومی ہے, وہاں پہ یہ بات سمجھی تھوڑی جائے گی ہم پہ ٹیکس کیوں لگ رہا ہے, جو کہ ہاری کے اوپر آئے گا, جو کہ کسان کے اوپر آئے گا. تو آپ کو ایک انپاپولرٹی ضرور فیل ہوگی. پالیسیز پورے ملک کے لیے بنتی ہیں, کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بنتی ہیں, اور جب پارٹی بناتی ہے تو صرف ایک طبقے کو دیکھ کے نہیں بناتی, پورے ملک کے لیے بناتی ہے. مجھے نہیں, یہ ماروی میمن کے ٹھٹے کے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جب اچھی پالیسیز ہوں گی تو اس میں ٹھٹا بھی جو ہے اس سے بینیفٹ کرے گا اور گلگت بلتستان بھی کرے گا. میں آپ کو دوسری جانب لے کے جانا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ نے یہ الزام لگایا ہے, جو پروپیگینڈا اس پارٹی کے خلاف چلتا رہتا ہے کہ یہ پنجاب بیسڈ ہے, تو پھر گلگت بلتستان کے سیکٹیرین ایشوز پہ کیوں یہی پارٹی ہے جو سب سے زیادہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. کچھ دن پہلے ہی میری گلگت بلتستان پی ایم ایل این کی ٹیم کے ساتھ بڑی ڈیٹیلڈ اس پہ جو ہے میٹنگ ہوئی تھی, اور میں اتنی امپریس ہوئی تھی کہ ان کی اتنی اچھی جو ہے اسٹریٹجیز ہیں کہ سیکٹیرینزم کس طرح سے کم کیے جائیں اس ایریا میں, جو کسی اور پارٹی میں مجھے فرینکلی اس طرح کی ڈیپتھ نظر نہیں آئے, کہ وہاں تو کوئی اور پارٹیز اس طرح کی گفتگو کر بھی نہیں رہی. اے جے کے کی سائڈ پہ چلیں, جس طرح سے ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے بات کی ہے اور جس
طرح سے اب ایرا کے جو بھی ایشوز ہیں اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. سو بلوچستان کے ایشوز پہ بھی یہی پارٹی فارورڈ سٹینڈ لے رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف جو ہے پروونشل اٹانومی کے ہی ایشوز امپورٹنٹ ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایشو بھی اٹھایا ہے. اس سے فیڈریشن اسٹرانگ ہوگی اگر انٹر پروونشل ہارمنی آئی. ظاہر ہے, لیکن آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے جس پہ پی ایم ایل نون کو پورے نمبر عموماً نہیں ملتے. ہم نے جوڈیشری کی موومنٹ پہ ان کو پورے نمبر دیے, پورے سے تھوڑے زیادہ لے لیں. کون سا؟ یہ ہے جو آپ انٹلیکچوئل کلیئرٹی اور پالیسی کی کلیئرٹی کی اگر ہم بات کریں, ملیٹنٹ تنظیموں کے ساتھ کیا پالیسی ہونی چاہیے اسٹیٹ آف پاکستان کی. چلیں اچھی بات ہے کہ یہ بھی پروپیگنڈا, آج میں آپ کے شو سے بہت خوش ہوں کیونکہ آپ سارے پروپیگنڈا سامنے لے کے آ رہے ہیں اور مجھے بہت آسانی ہو رہی ہے. بات ساری یہ ہے کہ اس پہ بھی میں نے بڑے تانے جو ہے ہم نے ہی دیے تھے وہ تانے ہمیں, کیونکہ ہم نے تو ایک ہی سائٹ سنی تھی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ طالبان پارٹی ہے, یہ ایبسولوٹ نانسنس ہے. طالبان پارٹی نہیں ہے جی, جو تنظیموں کا جو ایشوز ہے, اگر کچھ علاقوں میں یہ اس طرح کے ایشوز ہیں تو وہ انڈر کنٹرول یہ حکومت پنجاب کی لے کے آ رہی ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی پالیسی ایکسٹریمزم پہ گورننس, پیور اینڈ سمپل گورننس اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں سچویشن کو, ڈیلیکیٹلی بیلنس کے طور پہ ہینڈل کر رہے ہیں. ایز فار ایز ایکسٹریمزم از کنسرنڈ, اس پہ بھی میری بڑی طویل گفتگو سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی, کیونکہ یہ وہی ایشوز تھے جو ہم سنتے رہتے تھے. بہت کلیئرٹی ہے اور بہت بیلنس ہے, لیکن یہ پروپیگنڈا کچھ زیادہ ہی اسپریڈ ہو گیا. اب ٹائم آ گیا ہے کہ فیکچوئل سچویشن میں آئیں. فیکچوئل سچویشن یہ نہیں ہے. کلیئرٹی سمپلی یہ ہے کہ ایک بیلنس ہے, اور بیلنس یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ایکسٹریمزم کو آپ نے کسی بھی صورت میں آپ کو تحفظ نہیں دینا. تحفظ نہیں دینا. آپ نے کافی تنقید بھی کی ہے جس کو آپ نے خود اشارہ کیا نواز شریف صاحب پہ. ان کی آپ ظاہر ہے ان کو مانیٹر بھی کرتی ہوں گی, وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. آپ مجھے بتا سکتی ہیں پچھلی دفعہ کب نواز شریف صاحب نے طالبان اور طالبان کے اسپیسیفک یہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ کے جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف پبلکلی کچھ کہا ہو؟ یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکیں گے نا, کیونکہ آپ آرکائیوز رکھتے ہیں, میرا کام آرکائیوز رکھنا نہیں تو اگر تو میرا بھی کام آرکائیوز رکھنا نہیں ہے, میں نے کوئی خاص ریسرچ اس پہ کی نہیں ہے, لیکن میں نے اس پہ گفتگو ضرور کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, اور ان کی پالیسی ایکسٹریمزم کے خلاف بالکل کلیئر ہے. کوئی ایک نیشنل پارٹی ہے, پاکستان میں پیس چاہتی ہے, امن چاہتی ہے, وہ کسی صورت میں جو ہے کالعدم تنظیموں کو برداشت نہیں کرے گی. یہ تو بہت نان سینسیکل سی ایک سچویشن ہو گئی نا, جو ان کے خلاف الزام فرماتے ہیں جماعت الدعویٰ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں بین ہونے والے ہو, اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لو. یہ الزام ہے وکی لیکس کا. مطلب یہ الزام تو اس حد تک کے ہیں نا, یہ پروپیگنڈا تو اس حد تک کی ہے کہ شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب فرماتے ہیں ایک کالعدم تنظیم سے کہ میاں بین لگنے والا ہے, جلدی پیسے نکالو. پروپیگنڈا تو بہت ہوتا ہے, لیکن آن گراؤنڈ سچویشن بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ایک نیشنل پارٹی جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, سن لیجئے گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی نیکسٹ فیوچر گورنمنٹس پروونسز اور فیڈریشن بنائے گی, تو کسی صورت میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ جو ہے ہینڈ شیک کرے ایکسٹریمسٹ کے ساتھ. یہ ایک اٹس ناٹ لاجیکل. تو کیونکہ ایک چیز لاجیکل نہیں ہے, خواہ میں سے اس پروپیگنڈا کو بلیو کرنا. جب 90s کے اندر لاجیکل تھی تو ہینڈ شیک تھا. ایک سیکنڈ, لاجیکل اس طرح سے بنتی ہے سیاسی طور پہ کہ نواز شریف صاحب شاید یہ سوچتے ہوں کہ دائیں بازو کی سیاست جو ہے وہ ایک بڑا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ خلاف ضرور ہوں گے دہشت گردی کے, ٹوٹلی خلاف ہوں گے, سیکٹیرینزم کے ٹوٹلی خلاف ہوں گے, بٹ میں اچھی بات ہے کہ آپ نے رائٹ ونگ پالیٹکس کی بھی بات کر لی. آئی ایم سو گلیڈ آپ نے کی ہے. آپ کے خیال میں پی ایم ایل این رائٹ ونگ نہیں ہے؟ آئی تھنک اس ایبسولوٹلی اس کی ایک پوزیشننگ اس پارٹی کی رائٹ ونگ ہے, لیکن میرے خیال میں اب 2012 میں پاکستان کی جو اچھی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گی, وہ کافی ایشوز پہ رائٹ لیفٹ کی سیاست نہیں کھیل رہی, وہ اب سینٹرسٹ ایک بات کر رہی ہے جو بیلنسڈ ایک بات ہے. ہاں ایک بہت بڑا اسٹرانگ رائٹ ونگ ووٹ ہے, سبھی اپنے آپ کو سینٹرسٹ سمجھتے ہیں, مقدس وہ ایک نہیں
सुन लीजिए एक राइट विंग वोट है और हाँ एक पोजीशनिंग है PMLN की, एक ट्रेडिशनल वोट है, एक वैल्यू स्ट्रक्चर है। जो लोग इस पार्टी को वोट देते हैं उनके कुछ वैल्यू स्ट्रक्चर्स हैं, वो ट्रेडिशनल वैल्यू स्ट्रक्चर्स हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। अपील करने की वजह से शायद वो इतना क्लियर नहीं होता, ये इल्जाम चुप रहते हैं तालिबान के बारे में, एक्सट्रीमिज्म के बारे में। एक सेकंड, वो अगर उनका एहतराम करना चाहिए, वो खुदा ना खास्ता कोई एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, वो तो अच्छे नवाज शरीफ एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा नवाज शरीफ एक्सट्रीमिस्ट है, ये कह रहे हैं इजी ऑन देम, कोई नहीं कह सकता नवाज शरीफ एक्सट्रीमिस्ट है, ये नहीं कोई कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा। He is not easy. Is he softer on extremism? That's the question. Is he softer on extremism? He is not. No, he's not. As opposed to the PPP. मैं आपको बैलेंस की बात कर रहा हूं. As opposed to the PPP. PPP वही जमात जिसने जो है सारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, जिनसे गवर्नेंस नहीं हो रही, जो गवर्नमेंट कर नहीं रही है, जो सिर्फ नोट बना रही है। आप खामखाम से वो अलग इश्यूज है, वो है उस तरह की जमातों, वो अलग इश्यूज क्या है? वो तो एक्सट्रीमिस्ट तो फल फूल रहे हैं उनके दौर में, तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट तो वो हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये कोई सॉफ्ट नहीं है एक्सट्रीमिज्म पे, उनकी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, लेकिन राइट विंग वोट को ऐसे साइड पे पुश कर देना कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो गलत है। वो हमारे राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो सकता है? कोई नहीं कह रहा राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। 1.5 मिनट रह गया हमारे साहब, सबसे बड़ा सवाल आखिरी 1.5 मिनट के लिए सबसे बड़ा सवाल, PMLN ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज का क्या रोल होना चाहिए? Obviously subservient to parliament, ये एक वाज़ेह उर्दू में कहेगा प्लीज। आज एक्सेप्टेंस स्पीच पार्लियामान के मातहत टू पार्लियामेंट। एब्सोल्युटली, कितनी अच्छी ट्रांसलेशन आपने की है, पूरे पाकिस्तान को पता है, आइन में लिखा है लेकिन कभी होता नहीं है। और इसी पार्टी ने पार्लियामेंट में ये वाजे किया। जब ये लोग ये बातें उठाते थे पार्लियामेंट में, मैं उनकी तरफ देखती थी और मैं सुनती थी और मैं गौर से सुनती थी। और मुझे अच्छा, ये मुशर्रफ साहब से आपकी जो एसोसिएशन है वो मियां साहब ने कैसे माफ कर दी? देखिए, आई थिंक मियां साहब ने ये जो एसोसिएशन जो पहले थी उस पे किसी को अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वो सबक 3 साल में सीखा तो मियां साहब एक बड़े वो भी एक जमाने में, ठीक है, वो भी सीख चुके, सही, अच्छा जवाब दिया। उनको पता है कि अभी 40 साल हो गए लोगों को सियासत में, अभी जो लोग बैठे हैं सियासत में उनको 40 साल हो गए, वो अभी तक नहीं सीखे हैं जिनको आज उन्होंने थोड़ी सुनाई है। सो बेसिकली मैंने तो जल्दी सीख लिया, सो आई रियली डोंट नीड टू बी अपॉलोजेटिक। मैंने अपनी सीट दे दी, तो जब मैंने अपनी सीट दे दी तो उससे ज्यादा और बड़ी अच्छी तकरीर आपने, वो रेजिग्नेशन लेटर था आपका क्या था, बड़ा अच्छा आपने लिखा भी था वो, अब आपकी बात ठीक। आई होप आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी सुलझा हुआ लगा, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और पॉपुलिस्ट चीजें मैंने नहीं की हैं। मेरा काम पॉपुलिस्ट काम करना नहीं है, मेरा काम सही आपने पॉपुलिस्ट की बात की तो अब आप रिजर्व सीट पे तो नहीं लड़ेंगे ना, अब तो आप एक्चुअल इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक आज मियां साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज दे ही दिया है और इतना बड़ा एतमाद मेरे उस पर किया है कि मेरी कोशिश होगी कि मैं उस एतमाद पे पूरी उतरूं। जहां से पार्टी चाहेगी मैं वहीं से करूंगी। अब नेक्स्ट इलेक्शन जो पार्टी का फैसला होगा वो मेरा होगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरी तो ये हम सबकी यही ख्वाहिश है कि जनरल सीट तो फिर जनरल सीट होती है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है और वो सियासत में सही तरीका वही होता है। ऑलराइट मारूफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। योर फर्स्ट डे इन द PMLN, वी होप इट वेंट वेल। मुबारक हो आपको, नून को भी मुबारक। बिल्कुल, हाँ, PML नून शेर आ गया जी, शेर आ गया है और शेर काफी टाइम से आ गया। नहीं, शेर नहीं, शेर नहीं, भी थोड़ा फोकस शेर की तरफ। आपने शेर क्यों कहा? आप बोले शेर नहीं। और वो देखिए, शेर काफी टाइम से आ गया। अब रियल चीजों में बात करें, सुनामी जा चुका है, लेट्स ब्रिंग द फोकस ऑन द रियल। अब आपने फिर सुनामी की बात की, अगले शो में अब हम इसकी बात करेंगे कि सुनामी गया है कि नहीं गया। ऑब्सेशन खत्म हो। सही, थैंक यू वेरी मच मारूफ मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। रियलिटी सारी प्रोपेगेंडा और बॉइस्टर्स बातें मारूफ मेमन का हक है, आज फील भी यूफोरिक कर रही होंगी, लेकिन असली बात यह आएगी जब जनरल इलेक्शंस की जनरल सीट पर मारूफ साहिबा लड़ेंगी तो वो एक PML नून की तरफ से खड़ी हुई एग्रेरियन बेस के अंदर एक कैपिटलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मुश्किल होगा, और ये चैलेंज उनको खुदा कामयाब करे, लेकिन इट विल बी अ चैलेंज। facebook.com/agenda360 पे आप जाके हमारा शो देख सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्री कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बैक विद यू नेक्स्ट वीक।